علی بھی اگلا سوال ہے، اسلام 360 جو قرآن و حدیث سے متعلق ایک زبردست ایپ ہے، کچھ دنوں سے گوگل پلے اسٹور سے اچانک غائب ہو چکی ہے۔ علی بھائی اکثر اوقات اسلام 360 استعمال سے متعلق ترغیب دلاتے رہتے ہیں، ان سے کہیں کہ زاہد چھیپا بھائی سے رابطہ کر کے جلد از جلد اسے بحال کروائیں۔ شکریہ۔ زاہد بھائی سے کل بھی میری ڈیٹیل بات ہوئی ہے، اس ایشو کے بعد کافی دفعہ فون پہ ان سے میری بات ہوئی ہے جی، انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں، میں جو آن کیمرہ تو نہیں بتا سکتا، کانفیڈینشیل ہیں۔ بہرحال فی الوقت یہ ہے کہ الحمدللہ اسلام 360 بحال ہو چکی ہے، جی لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے آلریڈی انسٹال کی ہوئی ہے ٹھیک ہے، ان کے لیے تو آسانی سے ہو جائے گا معاملہ۔ جو پہلی دفعہ سرچ کر رہے ہیں، گوگل کی جو سرچ ہے پلے اسٹور کی، اس سرچ میں وہ اس وقت بہت لیسٹ پرائورٹی پہ ہے، اس لیے سامنے آتی نہیں ہے۔ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے نیچے لنک میں نا وہ لنک دے دیں گے، اس لنک کو آپ کلک کریں، بلکہ میری ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو کلک کریں تاکہ پھر مین سٹریم پہ وہ اوپر آ جائے گی سرچ کے اندر اسلام 360۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے 24 اگست 2017 کو ایک پرومو بنا کے دیا تھا۔ زاہد بھائی مجھے اسلام آباد جب ملنے کے لیے آئے تھے اپنی ٹیم کے سمیت، اس وقت آلموسٹ 2.4 ملین یوزر تھے، اس وقت 6.1 ملین یوزر ہیں۔ دنیا میں 61 لاکھ لوگ اسلام 360 یوز کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی بہت بڑا کارنامہ ہے اور فری ہے۔ اور آپ دیکھیں $1 بھی وہ رکھتے تو 61 لاکھ ڈالر وہ کما سکتے تھے۔ $1 ایک بندے کے لیے کیا ہے، لیکن اس بندے نے اپنی جیب سے اور اپنے ساتھیوں سے فنڈ اکٹھا کر کے بلینز آف روپیز لگائے ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے میں، اور وہ فریلی اویلیبل ہے۔ پھر وہ گوگل کی ریکوائرمنٹ تھی جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں ایڈورٹیزمنٹ شروع کرنی پڑی، ان کا تو ارادہ نہیں تھا، ظاہر ہے وہ مین سٹریم سے پھر وہ ہٹا دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کا بھی ہے، بل پھر بھی وہ کوشش انہوں نے کی ہے کہ اس کو ذرا لمیٹڈ رکھا جائے۔ اور دنیا میں 178 کنٹریز میں یہ ایپ استعمال ہو رہی ماشاءاللہ تعالی۔ کچھ ٹیکنیکل ایشوز آئے تھے گوگل کی طرف سے، انہوں نے ای میلز کی ہیں، الٹیمیٹلی وہ ریزالو ہو گئے، اور اللہ کرے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ آپ بھی دعا کریں اس حوالے سے کہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے ان کی، اور فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کے ہے۔ مجھے خوشی اسی بات کی ہے، میں نے پرومو بھی اس لیے بنا کے دیا تھا کہ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے قرآن حکیم کے تراجم اس میں ایڈ کیے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کا ڈال دیں، دیوبندیوں کا چھوڑ دیں، لیکن اس کا ایک تاریخ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب کبھی میں کسی مولوی کو ملنے گیا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کیا آپ نے ہمارے فرقے کا ترجمہ ڈالا ہے، دوسروں کا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بیسیکلی خود تو یہ اہل حدیث ہیں جو ہیں، لیکن وہ اہل حدیث اس طرح کے بس وہ منہج اہل حدیث کو فالو کر رہے ہیں، وہ مطلب اب علمی کتاب ہی ہیں اس حوالے سے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب مجھے ملنے کے لیے آئے تو مجھے کہتے ہیں، ظاہر آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی شخص میرے پاس آتا ہے نا اس طرح کا کوئی تحقیقی بندہ، تو اس سے پہلے سنی شیعہ کنفلکٹ مجھ سے ڈسکس کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اگر مجھ سے ڈسکس کرنا ہے تو پھر آپ کو یہاں ٹائم دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں بیٹھے ہیں، تو پھر میں نے کہا میں حدیثوں کے نمبر بولتا ہوں، حدیثیں کھول کے آپ خود پڑھیں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں آپ کی اپنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اس میں کئی ایک باتیں ہوئیں، اس میں میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں۔ وہ کہنے لگے آپ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ تو شیعہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، سنی بھی کہتے ہیں اور آپ کی ایپ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کدھر ہے؟ میں نے کہا بخاری کھولیں، بخاری شریف۔ کہتے ہیں کون سی حدیث؟ میں نے کہا آپ حدیث کھولیں 6318، علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، ان دونوں پر اللہ کا سلام۔ اور میں نے کہا کھولیں 3748 صحیح بخاری کی، حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے۔ اچھا انہوں نے ایپ کھولی، کہتے نہیں یہ تو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا، عربی میں پڑھیں۔ عربی میں پڑھا تو علیہ السلام لکھا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں نا مولوی کی 2 نمبری، امام بخاری نے تو حسین علیہ السلام لکھا تھا، مولوی نے علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا۔ کیوں؟ مولوی سنیت کے پلیٹ فارم سے کھا رہا ہے، اس نے چندہ بک اپنی لادا رکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ علیہ السلام تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، مردوں کو السلام علیکم کہتے ہیں، قبر رسول پہ السلام علیکم کہتے ہیں، نماز میں اپنے اوپر کہتے ہیں السلام علینا۔ میرے اس پہ کلپ ہے علیہ السلام سنی شیعہ کا اختلاف علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ پہ، تو حیران ہو گئے۔ پھر امیر شام پہ ڈسکشن شروع ہوئی۔ میں نے کہا کھولے صحیح مسلم 4776، یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، اور اللہ تو منع کرتا ہے۔ وہ تو پتہ ہے نا، پہلی دفعہ تو بندے کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی ایپ ہی ہے نا سر، میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا۔
اینڈ میں مجھے کہتا ہے علی بھائی مجھے بتائیں مجھے اب سنی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے. جب اس لیول پہ کوئی پہنچ جائے نا تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پھر جھوم کے کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں نے کہا آپ سنی شیعہ نہ ہو, آپ مسلم رہیں, اور جو بات شیعہ کی ٹھیک ہے آپ وہ ایکسیپٹ کریں, جو سنیوں کی ٹھیک ہے آپ وہ ایکسیپٹ کریں. تو پھر بار بار یعنی ایک بڑی وہاں پہ ڈسکشن رہی. وہ ملاقات تو ہماری رینج تھی 1.5-2 گھنٹے کی, وہ 4-5 گھنٹوں پہ چلی گئی. بل میرے پاس بھی ٹائم تھا تو گپ شپ کرتے رہے. الٹیمیٹلی پھر وہ یعنی ایشو ریزالو ہو گیا. تو اسلام 360 سے مجھے یاد آیا, اسلام 360 پہ جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وہ ایک بریلوی عالم نے وہ لیکن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, تو وہ اس مولانا کے بارے میں میرا کلپ آیا ماشاءاللہ, وہ کتنا وائرل ہوا ہے. میں نے اس میں بتایا کہ کتنے بڑے دشمن ہیں, یہ نہیں چاہتے. بلکہ مجھے زاہد بھائی نے خود فون پہ بتایا ہے کہ پاکستان لیول کے ایک مفتی کے بارے میں, میں مکتبہ فکر بھی نہیں بتاتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے کس مفتی کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ بہت بڑا مفتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس جب میں گیا تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ بڑی تعریف کرے گا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. تو اس نے مجھے پہلا جملہ بولا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے نا, ہم تو اسے سمجھتے حرام ہے کہ قرآن و حدیث آپ عوام کے ہاتھ میں دے دیں. اب اس بیچارے نے کیا بات کرنی ہے, پھر ٹی وی ٹاک شوز میں ہی جا کے اس نے اسلام 360 کا تعارف کروانا ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. تو جب علماء کے چھپے ہوئے چہرے ہیں, مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ریلیجن کا ماننے والا ہے جو اپنے ریلیجن کی کتابوں کو سافٹ ویئر میں لا کر ان کی عوام تک پہنچانے کو حرام سمجھتا ہو, سوائے مسلمانوں کے. اس لیے کہ ان کے عقیدے کتابوں کے مطابق نہیں, کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا اور, وہ بابوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں. کتابیں تو بالکل 180 ڈگری باتیں کر رہی ہیں, تو اس کا طریقہ. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہودی عیسائی آ کے کہنا قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. آپ کہیں گے وہ دشمن قرآن, لیکن یہی بات اگر مولوی کر دے تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے. اوے مفتی جڑے جے تواڈے یہود و نصارا تو ود گئے ہوئے جے اس طرح دے. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آپ ان کے خطرے چیک کریں کہ یہ ہندوؤں کے طرف سے چھوڑے ہوئے ایجنٹ ہیں, یہ مسلمان ہیں. خطرے نہیں بالکل چیک کرنے, اس نے ظاہر نہیں رکھنا ہے کہ مسلمان ہی ہوں گے. خطرے اس وقت چیک ہوں گے جب ایجنسیوں کے ہاتھوں یہ پکڑے جائیں گے, تو خطرے نکلتے بھی نہیں ہیں. یہ مجھے کہتا ہے خطروں کی مثال دیتا ہے, یہ ولگر بات کرتا ہے, یہ تو ہم بھگت رہے ہیں. تو خطرے کی بات کرنا کوئی ولگر بات نہیں ہے, یہ تو اسلام کی بنیاد ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں, داڑھی بڑھانا, مونچھیں پس کرنا, ناخن کاٹنا, زیر ناف بال کاٹنا اور ختنے کروانا. یہ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم بھگت رہے ہیں. یہاں کئی مسجدوں کے پیش امام اور مفتی پکڑے گئے ہیں, 15 سال سے مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کل چیک کیا تو خطرے ہی نہیں ان کے, وہ را کے ایجنٹ تھے انڈیا کے, کوئی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. پوچھیں ذرا آپ ایجنسیز کے لوگوں سے. تو ہاں تو دیکھیں, تو سر پھر میں یہی تو بات کر رہا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ ان کے ختنے چیک کریں, کہتے ہیں یہ توہین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے آپ اگر سمجھدار ہوئے تو آندہ یہ کوئی ایجنٹ جو ہے نا ختنے کرا کے بھیجا کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں ویسے اگر لیٹ عمر میں ختنہ ہوا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی بچپن سے ختنے والا ڈھونڈنا پڑے گا, وہ اگر آپ بھیجیں گے نا تو وہ نہیں پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں ایک علمی بات ایک کر دی میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے.